بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کے سبق کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی صرفی، نحوی، لغوی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر سورۃ البقرہ کی پہلی آیات کی صرفی، نحوی، لغوی تحقیق پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر سورۃ الفاتحہ کی مکمل صرفی، نحوی، لغوی تحقیق پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آئی بٹن کے اندر لنک دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ اور اگر ان آیات کی مکمل ترکیب جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو ان پر بھی اسباق پہلے بنا دیے گئے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آئی بٹن کے اندر بھی لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ قرآن پاک کی ترکیب بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، بس ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے اسباق سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں۔ آئیے ناظرین، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فی قلوبہم، فی حرف جر ہے، قلوب جمع ہے، اس کا واحد قلب ہے، اس میں حروف اصلی قاف لام با ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، تبدیل ہونا۔ دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں موجود جذبات و احساسات وہ بھی ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ دل بھی خود حرکت میں رہتا ہے، فزیکلی یہ پرساکن نہیں رہتا۔ آگے سمجھ؟ اچھا، دوسری بات سمجھیں فی قلوبہم کے حوالے سے۔ دیکھیں، ابھی ہم نے فی کو حرف جر بنایا تو قلوب مجرور ہے، گویا کہ یہ مرکب جاری ہے۔ اور اگلی بات سمجھیں، قلوب یہ ماقبل کے لیے تو بنے گا مجرور، ماقبل یعنی اس سے جو پہلے والا کلمہ ہے وہ فی حرف جر ہے، اس کے لیے تو یہ بنے گا مجرور، اور اپنے ما بعد کے لیے یہ بنے گا مضاف۔ ما بعد کہتے ہیں جو اس کے بعد کلمہ ہے، جو کہ ہم ضمیر ہے، گویا کہ فی حرف جر قلوب مجرور ہے، اور یہ قلوب مضاف بھی ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، گویا کہ فی قلوب یہ مرکب جاری ہے، قلوبہم یہ مرکب اضافی ہے۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے مرض۔ اب مرض، اس کے اندر حروف اصلی میم، را، ضاد ہیں، مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ فزادہم اللہ، اب اس میں جو کلمہ زادہ ہے اس میں حروف اصلی زا، یا، دال ہیں۔ زادہ یزیدو، باب ضرب یضرب سے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا، بڑھانا۔ سمجھ آ گئی؟ مرضا، اب اس میں حروف اصلی بھی میم، را، ضاد ہیں، پہلے بھی تھوڑی بہت اس کی تفصیل گزر چکی ہے، تمییز ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور پہلے بھی کہا ہے اگر مکمل ترکیب جاننا سمجھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے تو اس سے آپ ترکیب سیکھ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ، وہ عطف ہے، لام حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور ہے۔ عذاب، اس میں حروف اصلی عین، زال، با ہے، عذاب یعذب، باب ضرب یضرب سے ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اگر یہ باب ضرب یضرب سے ہو، عذاب یعذب، تب اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور اگر یہی کلمہ عذاب یعذب باب نصر ینصر سے ہو تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، پھر معنی اور ہو جاتا ہے، اور اگر یہی کلمہ عذب یعذب باب تفعیل سے ہو تب بھی اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی اور ہو جاتا ہے۔ اب ہم تینوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر عذب یعذب باب ضرب یضرب سے ہو تب معنی کیا کریں گے؟ اگر عذب یعذب باب نصر ینصر سے ہو تب معنی کیا کریں گے؟ اور اگر عذب یعذب تعذیب باب تفعیل سے ہو تب معنی کیا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے عذاب یعذب جیسا کہ عذاب میں ہے، اگر یہ آ جائے تب معنی یہ ہوگا کھانا پینا چھوڑ دینا، اور اگر یہ باب نصر ینصر سے عذاب یعذب ہو
تب اس کا معنی ہوگا خوشگوار ہونا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے ھذا عذب فرات۔ اب یہ جو عذب ہے یہ باب اسی ناصرہ ینصر سے ہے، آگے سمجھ۔ اور اگر عذب یعذب باب تفعیل سے ہو تو بعض کے نزدیک اس کا معنی ہوتا ہے کوڑے مارنا، بعض کے نزدیک اس کا معنی ہوتا ہے بھوکا اور بیدار رہنے پر خوب اکسانا۔ علیم اس میں حروف اصلی حمزہ لام میم ہے۔ علم یعلم باب سمع یسمع سے فعیل کے وزن پر اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے جس کا معنی ہوگا دائمی ذلت یعنی تکلیف والا۔ بما با سبب کے لیے ہے، ما مصدریہ ہے، کانو فعل از افعال ناقصہ میں سے ہے۔ یکذبون اس میں حروف اصلی کاف زال با ہے۔ کذب یکذب باب ضرب یضرب سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، خلاف عادت بات کہنا۔ کانا کی وجہ سے ماضی استمراری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وہ عاطفہ ہے، اذا ظرف زمان ہے جو فعل ماضی کو فعل مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے۔ قیلا اس میں حروف اصلی قاف و لام ہے، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعلا کے وزن پر اصل میں قویلا تھا، پھر تعلیل کے بعد قیلا ہو گیا۔ لا تفسدو لا ناہیہ ہے، تفسدو اس میں حروف اصلی فا سین دال ہے۔ افسدہ یفسدو باب افعال سے فعل ناہی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بگاڑنا، خراب کرنا، فساد مچانا۔ انما یہ کلمہ حصر ہے۔ مصلحون اس میں حروف اصلی صاد لام ہا ہے۔ اصلح یصلح باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والے۔ تو ناظرین امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے، پسند آیا تو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔